احمد قصوری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپریشن ناکام ہو گیا، رجیم چینج آپریشن؟ نارملی تو جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے آپریشن، تو کبھی جو سیاسی آپریشن وہ تو کبھی ناکام نہیں ہوتے، ان میں کوئی نہ کوئی کامیابی مل جاتی ہے، لیکن کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے، اتنا لمبا آپ کا تجربہ ہے، کہ واقعی رجیم چینج آپریشن ناکام ہو گیا اس دفعہ؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اس وقت بہت گروپس پی ڈی ایم اور اپنے عمران خان کی پارٹی دے آر آن اے لاگر ہیڈ، اور انہوں نے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں، اور وہ ایسی سچویشن ہے کہ ایوری تھنگ ہیز کم ٹو اے گرائنڈنگ ہالٹ سی. اور اب تو شبہات یہ بھی پڑھنے شروع ہو گئے ہیں کہ اگر اسی قسم کی کنفرنٹیشن رہی ملک کے اندر تو شاید الیکشن ہو بھی نہ پائے. بلکہ میں تو آپ کو پتا ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ آدمی، میں تو 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ آئی ڈونٹ سی الیکشن ان دس کنٹری. مجھے تو یہاں کچھ اور ہی ہونے والا ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا، لیکن اگر اسی طرح ماحول رہا اور یہ جو ہے کچھ دو اور کچھ لو کے اصولوں پر معاملات طے نہ ہوئے، کیونکہ ڈیموکریسی کا اور جمہوریت کا تو بنیادی اصول یہ ہے کہ یو سٹ ڈاؤن آن اے ٹیبل، اور ٹیبل پر بیٹھ کر کچھ لو اور کچھ دو کے اصولوں پر آپ ایک وایا میڈیا، ایک درمیانی راستہ ڈھونڈتے ہیں، اور وہ درمیانی راستہ کنسنسس ہوتا ہے. اب یہاں کنسنسس ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. مجھے تو یہ بھی ہے کہ اگر الیکشن ہو بھی جاتا ہے تو جو پارٹی ہارے گی وہ دوسرے تیسرے دن سڑکوں پر ہوگی، تو معاملہ تو پھر زیرو پر آ گیا. کیونکہ اگر آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ الیکشن اس لیے چاہتے ہیں کہ اس سے اکنامک سٹیبلٹی جو ہے اس سے لنکڈ اپ ہے، کیونکہ آؤٹ سائڈ ورلڈ جو ہے اسی سے نیگوشیٹ کرے گی جس کا ایک لمبا ٹینیور ہوگا. لیکن اگر 2-3 دن کے بعد پھر گلی بازاروں میں اسی کہ ہم نہیں مانتے اس الیکشن کو، جلسے جلوس شروع ہو گئے، تو اس صورت میں وی گو ٹو اسکیئر ون. اور جو اسکیئر ون پہ چلے جاتے ہیں تو اس کو جو آؤٹ سائڈ ورلڈ وڈ بی واچنگ ویری کیئرفلی فرام ویری کلوز کوارٹر، اور اس کا جو آپ اکنامک اسٹیبلٹی کا جو اشارہ دے رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد وہ وہیں کی وہیں رہ جائے گی. سو دیئرفور اصل میں ان کے جو ایٹیچیوڈز میں تبدیلی آنی چاہیے. اور لچک کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ بات کرتے ہیں کہ دونوں طرف سے ایک لچک پیدا کیجیے، اور لچک جو ہے میں نہ مانوں وہ ایسی گنجائش بنائے کہ پاکستان الیکشن کی طرف جائے تو پھر سب کو قبول بھی ہو. عمران اسماعیل صاحب، سیاسی لچک، اب یہاں پہ جب آپ کے مخالفین آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پولیٹیکل مخالفین، وہ 13 جماعتیں ہیں، ان کو آپ قبول نہیں ہیں، آپ کو وہ قبول نہیں ہے، تو پھر کس جگہ پہ جا کے کنسنسس کبھی تو ہونا ہوگا، کس چیز پہ ہوگا؟ عمران دیکھیں، میں قصوری صاحب کی بڑی عزت بھی کرتا ہوں، اور وہ بڑے ذہین آدمی ہیں، اور جو بات انہوں نے کی ہے میں اس کو نگیٹ نہیں کر رہا، لیکن میں ان کی بات سے متفق نہیں ہوں. میں اس لیے متفق نہیں ہوں کہ پاکستان میں آج تک جمہوریت کا نام یہی رکھا گیا کہ کچھ دو اور کچھ لو، یہ جمہوریت ہے. این آر او کر لو، ان لوگوں دونوں کو بٹھا لو، آپ مجھے میرے کیس معاف کر دیں، میں آپ کے معاف کر دوں، یہ جمہوریت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی چیز سے پاکستان کو نقصان پہنچا ہے. جمہوریت کا نام ہوتا ہے کہ عوام کی رائے کو سب سے زیادہ افضل سمجھنا. جمہوریت کا نام ہوتا ہے کہ قانون کی بالادستی کرنا. جمہوریت کا نام ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پاور میں ہوں تو آپ اسٹیٹ مشینری کا بے دریغ استعمال کریں اور عدالتیں خاموش آپ کی بیٹھے رہیں، یا آپ کے ادارے خاموش بیٹھے رہیں، یا الیکشن کمیشن جو ہے وہ چپ کر کے تماشائی بنا رہے. اور اس کے اوپر بیٹھ کے کچھ لوگوں کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. ہم مانگ کیا رہے ہیں، ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ارلی الیکشن کرا لیں، بٹ دیٹس آل. اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں مانگ رہے. اور اس کے بعد اگر ہم نے انہی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے اور کچھ بند دروازوں کے پیچھے فیصلے ہونے ہیں اور کچھ لچک دکھائیں، تو ہم کیا لچک دکھائیں؟ ہم یہ لچک دکھائیں کہ آپ نے اتنے معاف کرا لیے، اب مزید جو رہ گئے وہ بھی معاف کرا لیں، جو آپ نے سارے کیسز اپنے اڑوا لیے، جو رہ گئے وہ بھی اڑوا لیں، نیب کو ختم کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم کیسے بیٹھ کے بات کریں گے؟ مجھے بتا دیں کہ ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. ہمارا تو الٹیمیٹ مقصد اقتدار میں آنے کا یہ ہے کہ ہم ایک ایجنڈا، ایک پروگرام لے کر آئیں جس میں اکاؤنٹیبلٹی اول نمبر پر ہے. خان صاحب کا یہ ماننا ہے، 28 سال انہوں نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے کہ اس ملک کی تباہی ہوئی ہے کرپشن کی وجہ سے، اور ہم نے کرپشن کو ختم کرنا ہے اور پاکستان سے لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانا ہے. یہی خوف
پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کے سر پہ سوار ہے کہ عمران خان آئیں گے تو وہ آ کے یہ کام کریں گے، تو لہٰذا ہماری کوئی چیز ان سے ہو نہیں رہی. یعنی اگر تو بات اس پہ ہونی ہو نا کہ الیکشن اکتوبر میں ہوں گے کہ جولائی میں ہوں گے، بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہاں پہ تو معاملہ یہ اور ہے، یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جی آپ ہمارے کیسز کا کیا ہوگا، آپ ہمیں پہ ہاتھ ڈالیں گے کہ نہیں ڈالیں گے. میثاق جمہوریت میں جو چیزیں طے ہوئی تھیں وہ دیکھ لیں، پی ڈی ایم میں ساری چیزیں بیٹھی وہی آج وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. سو وی کانٹ ڈو دیٹ. ہمیں اس ملک کو بچانے کے لیے اقتدار میں آنا ہے، ہمیں اس ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے بڑھانے کے لیے اقتدار میں آنا ہے، ہمیں اپنا پروگرام امپلیمنٹ کرنے کے لیے اقتدار میں آنا ہے. اس لیے نہیں آنا کہ اقتدار میں آ کے مزے کریں خان صاحب، بلکہ عمران اسماعیل صاحب جو ہیں وہ گورنر بن کے عیاشیاں کریں اور ساری چیزیں حساب اسی طرح چلتا رہا، ملک کا جو ہونا ہے سو ہو. سو وی ہیو اے پروگرام ٹو امپلیمنٹ. ہم اس پروگرام کے تحت آنا چاہتے ہیں، ادروائز ہمیں نہیں آنا اقتدار میں. جمیل احمد خان صاحب، جس کی بات ہو رہی ہے کچھ لو یا کچھ دو، یہ باتیں تو عمران خان صاحب تک پہنچائی گئی ہیں. میں آپ کو 4 نقطے تو یہیں پہ بتا دیتا ہوں کہ جو ڈیمانڈز ہیں جن کے بعد معاملات آگے بہت تیزی سے بڑھیں گے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ NRO2 کا جو معاملہ ہے، جو کیسز ختم ہوئے ہیں، اس کو عمران خان صاحب نہیں چھیڑیں گے، اس کے اوپر کسی قسم کی بات میں تبدیلی نہیں کریں گے. اگر ان کو حکومت ملتی ہے تو وہ رجیم چینج کے اوپر نہ بات کریں گے اور نہ ایبسلیوٹلی ناٹ والی پالیسی نہیں چلے گی. اور جن افسران نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ان کے اوپر بعد میں کوئی سوال نہیں اٹھایا جائے گا. یہ سادی سادی چیزیں ہیں جو مانگی جا رہی ہیں. آپ کے خیال میں ایک پولیٹیکل آدمی جو ایک نظریہ قائم کر چکا ہے کہ بند کمروں میں فیصلے میں تسلیم نہیں کروں گا، وہ اتنی لچک پیدا کر پائے گا اور اس کا پولیٹیکل کراؤڈ جو اس وقت اس کے پیچھے چل رہا ہے وہ اس فیصلے کو مان لے گا کہ ٹھیک ہے ایک ڈیل کر لیتے ہیں؟ جی یہ بات تو صرف انڈیویجول کی نہیں ہے، چاہے وہ عمران خان ہو یا شہباز شریف ہو یا آصف زرداری ہو. یہاں بات ہے کہ آپ نے نیریٹو کیا ڈیولپ کیا ہے. پی ٹی آئی کے چیئرمین نے ایک نیریٹو ڈیولپ کیا ہے، اس نیریٹو کے تحت عوام ان کے پیچھے آئی ہے. اس نیریٹو کے تحت عوام نے اپنی ایک توقعات ان سے وابستہ کی ہیں. اس نیریٹو کے تحت اوورسیز میں جتنے اہل وطن ہیں انہوں نے ایک چیز ان کا کوئی ایک تصور قائم کیا ہے. اب اگر عمران خان 4 نکات پر یا 8 نکات پر اگر بالکل قدم پیچھے ہٹا لیں تو پھر وہ اپنے پیر پر کلاڑی مارنے والی بات ہے، کیونکہ بہت بڑا نیریٹو جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے. ان کی اپنی ڈٹرمنیشن وہ چلے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ تو خیر اس کو اسرٹن کیا جا سکتا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو پارٹی کا سربراہ ہے وہ جب اس کے پیچھے لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ادھر سے اس نیریٹو سے پیچھے نہیں. بول اڑائے گا سب کا ہوش، بھول جائیں گے سب اپنا جوش. دیکھیے پاکستان کی سب سے بڑی PSL ٹرانسمیشن ثقلین مشتاق، رمیز راجہ، سہیب الوی، جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون، روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.